Islam wants to enjoin upon us. Islam only creates divisive forces. Even we can know Shias, Sunnis and 70 other castes in Islam itself. I'm putting the question. No problem. Universal, but Islam cannot give universal. It's only Hinduism. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اجتماع میں بہت سے لوگ آ کر مختلف اور مشکل سوال کرتے ہیں. ایسا ہی ایک سوال ہندو نے کیا. دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دھیان سے سنیں تاکہ آپ کو بات کی اچھے سے سمجھ آئے. دوستو اس ویڈیو میں ہندو نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے عجیب اعتراض بھرے انداز میں سوال کیا. لگتا ہے اسے خوب غصہ تھا اور بعد میں جواب ملنے پر جو تالیاں بجی تو یہ شخص شرمندہ ہو گیا. یہ ویڈیو آپ کی آسانی کے لیے انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. دوستو آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جس کا جواب آپ نے کمنٹ کے ذریعے دینا ہوتا ہے. تو وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب. تو دوستو اس کا سوال تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آیتوں کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسلام کی ہر بات درست تھوڑی ہے کہ ہم اس پر یقین کریں اور مسلمان خود ایک ہو کر زندگی نہیں گزارتے اور ہندو مذہب اسلامی بھائی چارہ سکھاتا ہے. اسلام ٹھیک مذہب نہیں ہے کیونکہ گائے کو ذبح کرتا ہے اور لوگوں کو قتل کرتا ہے اور کافروں کو قتل کرتا ہے اور مسلمان زبردستی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، اور اسلام ساری دنیا کے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ ایک مسلمان مسلم کہلاتا ہے اور جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر کہلاتا ہے. تو اسلام خود تفریق کرتا ہے. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. دوستو اس ہندو شخص نے بہت غصے میں سوال کیا. اس کے سوال کرنے کے انداز سے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے. دوستو جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کو دہراتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اسلام کہتا ہے یعنی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ کے اس غصیلے انداز میں صبر نہیں کروں گا تو میرے اور آپ کے درمیان لڑائی ہو جائے گی. تو خوب تالیاں بجیں. میں ان صاحب کی قدر و عزت کرتا ہوں، شاید ہندو مذہب پر ان کا مطالعہ کافی ہے، لیکن میں ان کے ساتھ اس بات پر اتفاق نہیں کرتا کہ یہ صاحب اسلام کے بارے میں بھی مکمل مطالعہ رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام کے بارے میں ان کا مطالعہ ہے ہی نہیں. مسلم اور کافر کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہندو مذہب کی کتاب سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندو مذہب ساری دنیا کے لوگوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اسلام پر تو اعتراض ہے کہ اسلام 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر پتہ چل جائے گا کہ اسلام اچھا ہے یہ ہندو مذہب. ہندو مذہب کی کتاب ویداس میں لکھا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے سر سے برہمن ہندو پیدا کیے اور شتریا سے ہندو آدم علیہ السلام کے سینے سے پیدا کیے اور ٹانگوں سے وائشار ہندو پیدا کیے اور پاؤں سے شودرا ہندو پیدا کیے. اور پتہ ہے کہ ہندوستان میں شودرا ہندو سب سے نیچ مانے جاتے ہیں کیونکہ وہ پاؤں سے بنے ہوئے ہیں، جو کہ غلط ہے. لہذا ہندو مذہب تو اور غلط ہے. اسلام پر صرف اعتراض ہے. میں نے ویداس بھی پڑھی ہے اور اوپنیشد بھی پڑھی ہے. میں ہندو مذہب سے اتفاق کر ہی نہیں سکتا. میں اس بات سے ہندو بھائیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آ رہا ہوں کہ اسلام مسلم اور کافر کو تقسیم کرتا ہے. لیکن آپ نے 4 اعتراض اور بھی کیے ہیں. مسلمان گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں، زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں. پہلے میں یہ تو کلیئر کروں کہ اسلام کہتا ہے کہ سچائی کو پھیلاؤ. جہاں تک گائے کو ذبح کرنے کا سوال ہے کہ جب بھی ہندو مسلمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مسلمان بہت برے ہو، جانوروں کو ذبح کرتے ہو. کیا ہندو ذبح نہیں کرتے؟ کیا ہندو مچھلی نہیں کھاتے؟ کیا ہندو مرغی نہیں کھاتے؟ سب کچھ کھاتے ہیں. اور اگر کوئی مسلمان گوشت نہ کھائے تو وہ صرف سبزیوں پر گزارا کر سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ کو گوشت کھانے کی اجازت ہے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 میں لکھا ہے. اور سورۃ النمل میں اللہ تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، اللہ تعالی نے تمہارے لیے حلال جانور بنائے ہیں. اور اگر ہم سائنس کو دیکھیں تو سائنس بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ اگر آپ موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو آپ گوشت کھائیں. یہی بات قرآن پاک میں سورۃ المؤمنون میں لکھی ہے، حلال جانور کا گوشت کھاؤ. تو گوشت میں وہ پروٹین پائے جاتے ہیں جو کسی اور کھانے کی چیز میں نہیں پائے جاتے.
اور اگر آپ ہندو کتابوں میں دیکھیں، حالانکہ میں کسی اور مذہب سے اتفاق نہیں کرتا، بھائی نے سوال کیا ہے تو مجھے سچا جواب دینا ہے۔ ہندو مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جانوروں کا خیال کرو۔ اگر سبزیوں کے علاوہ گوشت کھانے کی بات کریں کہ ہندو مذہب میں اجازت ہے یا نہیں، تو ویداس میں لکھا ہے جانوروں کا خیال کرو۔ اس کا مطلب وہی ہے جو کہ اسلام میں ہے کہ جانوروں کا خیال کرو اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو، ان کو بھوکا مت رکھو، لیکن ان کو کھانے کی اجازت ہے کہ انسان ان کو ہضم بھی کر سکتا ہے، اور یہ انسان کی ضرورت بھی ہے کیونکہ انسان کو پروٹین کی ضرورت ہے۔ میں جانوروں کے حقوق پر ایک بڑا لیکچر دے چکا ہوں، لہذا گوشت کھانے کی اجازت تو ہندو مذہب میں بھی ہے۔ یہ تو ویداس میں بھی لکھا ہوا ہے، بلکہ گائے کا نام لے کر اجازت دی ہے۔ جانوروں کے حقوق الگ چیزیں ہیں، لیکن ان کو کھانا الگ چیز ہے۔ اور اسلام کے علاوہ تمام مذاہب یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کا خیال رکھو، ان کو مارو نہیں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ سمندری جانور ہوں یا زمینی جانور ہوں، کھاتے سبھی ہیں۔ مطلب ہر مذہب میں ان کو کھانے کی اجازت ہے، صرف اسلام پر اعتراض کرتے وقت یہ باتیں نکال کر لے آتے ہیں۔ اور ہر انسان ہر وقت سانس کے ذریعے لاکھوں جراثیم قتل کر رہا ہے، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ تو وہ بولا ہاں۔ تو پھر اسلام پر اعتراض کیوں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو قتل کرنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو آپ جراثیم کو بھی تو قتل کر کے تکلیف دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آج سائنس کہتی ہے کہ سبزیاں بھی تکلیف کو محسوس کرتی ہیں، لیکن ان کی تکلیف کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ پھر تو آپ اپنی بات میں خود غلط ثابت ہوتے ہیں، لہذا ان کا تو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ لیکن اگر کھانا ہے تو آپ انسان کے علاوہ ہر حلال چیز کو کھا سکتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جانوروں میں محسوس کرنے کی 5 طاقتیں ہیں، وہ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں اور سونگھ سکتے ہیں اور زبان سے چکھ بھی سکتے ہیں، لیکن سبزیوں میں صرف 3 طاقتیں ہیں کہ یہ محسوس کرتی ہیں اور درد کو محسوس کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جب ان میں 2 طاقتیں کم ہیں تو ان کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں، اور جانداروں میں 5 طاقتیں ہیں تو ان کو کاٹنا برا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص گونگے اور بہرے کو قتل کر دیتا ہے تو کیا جج اس کو معاف کر دے گا؟ کیونکہ اس شخص میں صرف 3 طاقتیں تھیں کہ وہ سونگھ سکتا تھا، چکھ سکتا تھا اور دیکھ سکتا تھا۔ بلکہ سب سے پہلے آپ جج سے کہیں گے کہ اس کو ڈبل سزا دو، کیونکہ اس نے معذور شخص کو قتل کیا ہے، لہذا انسان کو چھوڑ کر باقی سب حلال چیزوں کو کھانا درست ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، اور ہندو بھی گوشت کھاتے ہیں، صرف اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ لہذا قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 168 میں لکھا ہے کہ جو چیز بھی تمہیں فائدہ دیتی ہے اس کو کھا سکتے ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنے سے جانور ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مرغی کتنے دن میں انڈے دینا شروع کر دیتی ہے، اور صرف 20 دن میں بچے انڈے سے باہر نکل آتے ہیں، اور صرف 40 دن میں یہ کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور گائے کب سے ذبح ہو رہی ہے؟ کبھی ختم ہوئی؟ بکرے روزانہ کتنے ذبح کیے جاتے ہیں؟ کبھی ختم ہوئے؟ لہذا کھانے کے قابل حلال جانوروں کی پیدائش بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چمڑے کا کاروبار کون کرتا ہے؟ صرف نان مسلم۔ اور چمڑا کہاں سے آتا ہے؟ صرف مسلمانوں کے ہاں سے۔ جانور ذبح کرنے کے اتنے فائدے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے اسے کھاؤ۔ اگر ہم دیکھیں حلال جانوروں کو تو ان کے نوکیلے دانت نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ نہ گوشت کھا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ گوشت کو ہضم کر سکتے ہیں۔ اور حرام جانور جیسے شیر، چیتا، تو ان کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، وہ گوشت ہضم بھی کر سکتے ہیں۔ اور عجیب بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں قسموں کے دانت دیے ہیں، نوکیلے بھی اور سیدھے بھی، اور انسان گوشت بھی ہضم کر سکتا ہے اور سبزیاں بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف سبزیاں کھانے کے لیے بنایا ہوتا تو ہمیں نوکیلے دانت کیوں دیے ہوتے؟ اور اسی طرح گائے، بکریاں، بھینس وغیرہ صرف گھاس ہضم کر سکتی ہیں، اور شیر، چیتا وغیرہ صرف گوشت ہضم کر سکتے ہیں، لیکن انسان سبزیاں، گوشت دونوں کو ہضم کر سکتا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اسلام تمام انسانوں کو مومن اور کافر میں تقسیم کرتا ہے، یہ تو ہر مذہب کرتا ہے، جیسے ہندو نان ہندو، عیسائی نان عیسائی، مسلم نان مسلم۔ اعتراض صرف اسلام پر ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ غلط ہیں۔
دوستو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جوانی کی ویڈیو ہے، کھچائی تو خوب کی انہوں نے، رہا آپ کا سوال کہ مسلمان کافر کو قتل کرتا ہے اور زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فی الحال ہندوستان میں مسلمان ہی مارا جا رہا ہے۔ 40 سال سے مسلمان کشمیر میں مارا جا رہا ہے، اسے ہندو ہی مار رہے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں مار رہا۔ تو آپ کی آنکھوں میں میڈیا نے کافی پردے ڈال رکھے ہیں، کسی بھی جگہ پر بم بلاسٹ ہوتا ہے تو نام کس کا آتا ہے؟ مسلمان کا۔ کیا ثبوت ہے؟ 9/11 کس نے کیا؟ مسلمان نے کیا۔ ثبوت ہے امریکہ نے کتنے افغانی مار دیے، کتنے بڑے بڑے بم گرائے، امریکہ کا کوئی نام نہیں لیتا۔ عراق کا کیا حال ہوا، کتنے لاکھوں مسلمان مارے گئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، یہ مسلمان نے کیا۔ برما میں مسلمان زندہ جلا دیے گئے اور کتنے برمی مسلمان سمندر میں ڈوب کر مر گئے، یہ کس نے کیا؟ ہندو نے؟ نام مسلمان کا بدنام ہے۔ پاکستان بنتے وقت کتنے مسلمان قتل ہوئے؟ تقریباً 25 لاکھ ہندوؤں اور سکھوں نے مارے۔ کیا کوئی اور آیا تھا مارنے کے لیے؟ مسلمان مظلوم ہے، اور جب ظلم بہت بڑھ جاتا ہے تو ظالم پر اللہ تعالی کا عذاب آتا ہے، میری یہ بات یاد رکھنا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ہمارے آج کے سوال کے بارے میں۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ آپ بھائیوں میں سے کون کون روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور کون کون قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھ رہا ہے؟ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔